السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ محترم ناظرین، ہم سب بہت جلد انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو پانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں، جب اس موضوع سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 2 ماہ قبل ہی شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ رجب کے ساتھ ہی آپ ایک دعا کا اضافہ فرما دیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہماری رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان عطا فرما۔ اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو یہ تیاریاں اور تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی۔ آپ کا شعبان ایسا گزرتا جیسے کہ رمضان گزر رہا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ آپ شعبان کے مہینے کو روزوں کے ذریعے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سب کو یہ تحریک دیتے تھے، سب کو یہ حکم دیتے تھے کہ شعبان کے دنوں کو گن کر گزارو رمضان کے لیے۔ اور جب شعبان کا مہینہ اختتام کو پہنچتا، اس کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے رمضان المبارک کے استقبال میں ایک خطبہ دیا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک اور اس سے متعلق بہت ساری چیزوں سے صحابہ کو واقف کرایا۔ چنانچہ حضرت سلمان کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ رمضان کی اہمیت کو بتایا، اس میں آنے والی رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یہ 2 عبادات ہیں جو خاص طور پہ رمضان میں کی جاتی ہیں، روزہ اور تراویح۔ آپ نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ روزہ فرض ہے، اور اس میں پڑھی جانے والی جو قیام اللیل یعنی جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثواب کا ذریعہ ہے، یہ ثواب کی چیز ہے، جس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ یعنی جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نفل پڑھے گا، کوئی ایک نفل کام کرے گا، کوئی بھی خیر کا کام کرے گا، تو اس کو اللہ ایسا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اس میں یہ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں فرائض کا اہتمام کرے گا، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، تو جو بھی ان فرائض کا اہتمام کرے گا تو اسے صرف ایک فرض کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسے ایک فرض کے ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا جو اس نے غیر رمضان میں ادا کیا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس حصے میں، خطبے کے اس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 3 اور خصوصیات کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، لوگوں کے غم اور دکھ کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اور تیسری خصوصیت اس ماہ کی اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمائے کہ یہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے
اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ خطبے کے اس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کے ثواب کو بیان کیا کہ جو شخص روزہ افطار کرائے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کو جہنم سے اس کی خلاصی کا پروانہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی ثواب ملے گا کہ روزہ دار کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس طور پر کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ جب صحابہ نے روزہ کھلانے کی، جسے افطار کرانا کہتے ہیں، جب یہ فضیلت سنی تو چونکہ صحابہ کا دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑا تنگی کا دور تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ فضیلت جب ہے جب آدمی کسی روزے دار کا افطار کرائے اور اسے پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ تو چنانچہ صحابہ کو یہ سوال پیدا ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ عز و جل ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس پر بھی اللہ عز و جل یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس روزے دار کو افطار کرانے کے ثواب کے لیے اسے پیٹ بھر کے کھلائیں گے تو ہی ثواب ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی روزے دار کو روزے کے وقت ایک کھجور دے دیتے ہیں، یا اس کو ایک گلاس پانی یا ایک گھٹ پانی پلا دیتے ہیں، یا ایک گھٹ دودھ پلا دیتے ہیں، تب بھی اللہ عز و جل یہ ثواب کہ ہمارے گناہوں کی معافی اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں روزے دار کے برابر روزے رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے 10 دن یہ رحمت ہیں، اس کے دوسرے 10 دن جو دوسرا حصہ جسے ہم کہتے ہیں وہ مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا حصہ یعنی اس کے تیسرے 10 دن اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آگ سے چھٹکارے کا سبب ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اس حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے بوجھ کو اس ماہ میں ہلکا کر دیں تاکہ وہ بھی رمضان کی جو ہے برکتوں کو پا سکیں، وہ بھی اس ماہ کی عبادات میں مصروف ہو سکیں، اور اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آگ سے بھی ہمارے خلاصی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس مبارک مہینے میں بڑے اہتمام سے کرنی ہیں۔ 2 چیزیں تو وہ ہوں گی جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اور 2 چیزیں وہ ہیں جنہیں ہمیں اپنے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، جن سے ہم اللہ کو منائیں گے، اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، وہ ایک ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور دوسرا استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ 2 چیزیں جنہیں ہمیں اپنے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، یہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کو خوب مانگیں اور اللہ کی جہنم سے ہم پناہ مانگیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی اخیر خطبے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے خدمت کے
ثواب کو بیان کرتے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ اسے جنت میں داخل ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، ہم اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، اور ان تمام اس میں ذکر کی گئیں جو عبادات ہیں ان کے اہتمام کی تیاریاں ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرنے اور خوب عبادات کے ذریعے سے اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کو حاصل کرنے والا بنائے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے متعلق کوئی دعا یا عمل معلوم کرنا ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى